बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नदास। नाज़रीन, आपको बताया जिस तरह से आपने देखा कि परसों एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो कि पुलिस चीफ कराची जावेद आलम ओडो के दफ्तर में पेश आया। जिस तरह से दहशतगर्दों ने घुस के जो है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकाम रहे, क्योंकि जिस तरह से हमारी एजेंसीज़, पाकिस्तान की एजेंसीज़, हमारी रेंजर्स की अगर हम बात करें, या फिर हमारे पाक फ़ौज की, या फिर अपनी हम पुलिस की बात करें, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट जिसको SSU भी कहा जाता है, उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़कर जो है दहशत गर्दों को जो है जहन्नुम वसाल कराया। इसके अलावा आपको बताएं कि जिस तरह से ये जो इसके वाक़ये की अभी तक इंक्वायरी चल रही है, इसमें अभी जो है पहली FIR दर्ज हो चुकी है। SHO सदर जो कि खालिद हुसैन मेमन साहब की मुद्दईत में काटी गई है, और CDD सिविल लाइन जो है थाने उनमें इसका मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर राकेश मुतियानी साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, और एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद है शुजात अली खान। मैं खुश आमदीद कहूँगी सर, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा, मैं क्योंकि पहले जाहिर सी बात है मैं चाहूँगी कि आप दोनों से मुझे रिव्यूज़ लूँ। पहले मैं आपकी लूँगी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि CM साहब ने भी खुद वहाँ पे मॉनिटरिंग की, और वो वहाँ पे खुद जो है वक्तन फ़वक्तन मीडिया से बात करना, मीडिया को आगाह करना, जिस तरह से उन्होंने खुद बढ़ चढ़ के इसमें अपना किरदार अदा किया, IG DIG से उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन रहना, और जो है SSU के हेड मकसूद मेमन साहब खुद भी वहाँ पे वो पहुँचे थे। तो आप क्या कहेंगे इस वाक़ये को लेके? पहले तो मैं आपकी तबीयत पूछूंगी, कैसी तबीयत है आपकी, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से बीमार थे जी। थैंक यू निदा। सबसे पहले मैं तो मेरे रब वाहिगुरु महादेव का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद आप जैसे दोस्त और मेरे सारे चाहने वाले रिश्तेदारों की दुआओं से मेरा किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ है, और आज मैं पहला टॉक शो अगेन दोबारा आपके साथ कर रहा हूँ। और मेरी दुआएं हैं हमारे बहादुर सिपाही जिन्होंने शहादत दे के हमारे पूरे पाकिस्तान खुसूसन कराची को बड़े नुकसान से बचाया। और आपने देखा कि ये दहशतगर्द जो हमारे पाकिस्तान के लिए पहले भी एक नासूर बन चुके थे, और अब दोबारा ये सर उठा आके आए हैं, तो इस पे पूरी कौम को तशवीश है। और आपने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा दहशतगर्दी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैदान में होती है, और वाहिद पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो दहशतगर्दी से विक्टिम है। आप देखें कि हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद भी इन दहशतगर्दों ने किया, और पाकिस्तान को बड़ा लॉस हुआ। और अफसोस के कहना पड़ता है कि अभी ये जो दहशतगर्द यहाँ से आए हैं, आपकी मीडिया ने दिखाया है कि वहाँ वो वज़ीरिस्तान से आए हैं, इनका जो ठिकाना है वो पेशावर है। KPK में इस वक्त ऐसी हालत है, वहाँ पे जो मिनिस्टर थे वो भी बता देते थे। ये नालायकी सिर्फ हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की थी, जिसको पूरी कौम अब जानती है कि वो तालिबान खान है। ठीक है सर, लेकिन इसलिए कहता हूं, मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी। मैं किसी की साइड नहीं लेती, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, ज़ाहिर है आपको ही पता है। लेकिन बात ये है कि अगर हम इमरान खान की दौरे हुकूमत की बात करते ना, तो उसमें इस तरह के जो है टारगेट किलिंग और जो दहशतगर्दी के वाक़यात इतने रोनुमा नहीं हुए थे। लेकिन अभी हमने देखा जब से PDM की हुकूमत आई, ये सारी वाक़यात काफ़ी तेजी से जो है ये सारे वाक़यात मतलब सर उठा रहे हैं। बिल्कुल, आपका बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है कि इमरान खान की हुकूमत में बम ब्लास्ट दहशतगर्दी के हमले क्यों नहीं हो रहे। वो इसलिए नहीं हो रहे हैं कि इमरान खान, मैं कहता हूं मुझे ये टॉक शो पे करना नहीं चाहिए कि वो एक सहूलतकार है। उन्होंने जितने भी दहशतगर्द, जितने भी तालिबान थे, उनको KPK में पनाह दी बगैर किसी पार्लियामेंट को एतमाद में लिए हुए। जितने भी दहशतगर्द अभी हैं वो KPK में हैं। और मैं ये कहता हूं कि हमेशा आपने देखा कि इमरान खान की हुकूमत में वो खुद चिल्ला रहे थे कि हमसे भत्ता लिया जा रहा है, हमसे चिट्ठियां हमारे पास आ रही है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब आपकी कहने का मकसद ये, वो जो भारतीय पायलट पकड़ा गया था, भारतीय जासूस पकड़ा गया था, बाकी जो जितने भी शाहीन जो पकड़े गए मतलब भारत के, तो वो जो सारे चीजें हैं वो खान साहब की नॉलेज में थी पहले से, मतलब उनकी प्लानिंग, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में सारी चीजें चल रही थी। देखें, इंडिया तो हमारा पहला
فرسٹ دشمن ہے. ٹھیک ہے, اس پہ تو نہ ہماری نہ فوج اس پہ کمپرومائز کرتی ہے, نہ قوم اس پہ کمپرومائز کرتی ہے, نہ ہی سیاسی پارٹیاں اس کو کمپرومائز کرتی ہے. ہم نے ہمیشہ انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا ہے, اور میں بھی یہاں سے کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا کو بولتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے نا صرف 8 لاکھ فوجوں کا ملک نہیں ہے, یہ 22 کروڑ عوام ہے. وہ ملک ہے جو 22 کروڑ عوام اٹھ کے آپ کو منہ توڑ جواب دے سکتی ہے. لیکن یہاں پہ جو دہشت گردی ہوئی ہے, یہ نیشنل ایکشن پروگرام جو تھا, جو پلان تھا, اس پہ عمل نہیں ہوا پچھلے 4 سالوں میں. اس کے لیے یہ کوتاہیاں ہیں پچھلی گورنمنٹ کی, وہ ابھی سر اٹھایا ہے, اور انشاءاللہ ہمارے سیکیورٹی اداروں پہ ہمارا اعتماد ہے. 8 سے 9 مہینے تقریباً ہونے والے ہیں, تو آپ لوگ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرتے ہیں. خیر میں آپ کے پاس آؤں گی, لیکن اس سے پہلے میں اپنے دوسرے گیسٹ ان کے پاس جاؤں گی اور ان سے میں سیم کوشچن کروں گی, کیونکہ آپ ذرا ایڈوکیٹ بھی ہیں, آپ نے دیکھا قانون کو بہت باریکی سے جانتے ہیں. ابھی سیکنڈ مطلب فرسٹ FIR ان کی درج ہو چکی ہے, جو کہ ایڈیشنل IG پولیس چیف کراچی جاوید عالم اوڈو کے دفتر پر جس طرح سے ایک دہشت گردی کا ایک مطلب افسوسناک واقعہ پیش آیا, لیکن ان کی کوششوں کو, دہشت گردوں کی کوششوں کو ناکام بنانے میں ہماری فورسز کا اہم کردار رہا. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے, مطلب کس طرح سے دیکھتے ہیں اس واقعے کو؟ سب سے پہلے تو میں جو شہداء ہے ان کے لیے دعا گو ہوں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, پوری قوم کی طرف سے, کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں. جو زخمی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے, اور اس کی فیملی کے ساتھ ہماری پوری ہمدردیاں ہیں. جہاں تک ندا دہشت گردی کا مسئلہ ہے, ڈاکٹر صاحب میرے محترم ہے, اب پیپل پارٹی کا مسئلہ کیا ہے, PDM کا مسئلہ کیا ہے. ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ سے معیشت سنبھالی نہیں جا رہی, اس نے کہا خان صاحب طالبان خان ہے. ان سے اگر پوچھا جائے کہ دہشت گردی ہے, وہ طالبان خان ہے. ٹھیک ہے ندا, میں بالکل آپ سے ایک بات کر رہا ہوں, مجھے بہت ہی افسوس سے بات کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک صوبے کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. دہشت گردی ملک کا مسئلہ ہے, KPK کا مسئلہ نہیں ہے. KPK کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ سندھ میں بھی کچے کے علاقوں میں آج بھی وہاں کوئی سفر نہیں کر سکتا. یہ ہم سب کا مسئلہ ہے, یہ صرف KPK کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تمام عوام کا مسئلہ ہے. جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے. اس کو مل جل کے اس کا حل نکالنا چاہیے, نہ کہ میں ان کو ٹارگٹ کروں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں اب وہ ہماری سیکیورٹی کے اداروں کو ٹارگٹ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. خیر ان کی کوششیں ناکام تو ہوتی جا رہی ہیں, لیکن مطلب اس طرح کے واقعات آگے رونما نہ ہو, اس سے پہلے ہم لوگوں کو اپنی تیاری کرنی ہوگی. میں اسی بات پہ جی بہت ہی افسوس کی بات ہے, یہ جو پولیس کے نوجوان ہیں یا جو رینجرز کی جو فورس ہے, یہ ہماری اس کی وجہ سے ہمارے ملک کی دفاع ہے. ہمارا ملک محفوظ ان کی وجہ سے, قربانیاں وہ دیتے ہیں تو ہم سکون سے سوتے ہیں, دو رائے نہیں ہیں. لیکن اس میں ہمارے جو حکومت ہے اس کی بھی کوتاہیاں ہیں. آپ دیکھ لیں نا, میں ابھی آج فیس بک پہ ایک تصویر دیکھ رہا تھا افغانستان کا, جہاں 40 سال جنگ رہی ہے, اس کا جو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف افغانستان ہے, بغیر پروٹوکول کے پیدل جا رہے سپریم کورٹ میں. یہاں آپ کا ایک منسٹر کو بھی چھوڑ دے, ایک جو منسٹر کا مشیر ہوتا ہے, اس کا کوارڈینیٹر ہوتا ہے, اس کے ساتھ پوری فوج ظفر موج ہوتی ہے, سیکورٹی ہوتی ہے. یہ سیکورٹی ہٹا دے. اگر ان لوگوں نے اچھے کام کیے, کیوں اتنا سیکورٹی اپنے پاس رکھتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کی ساری فورس ہمارے حکمرانوں کی حفاظت کے لیے ہوگی تو ہمارے اداروں پہ اس طرح حملے ہوتے رہیں گے. خدا نخواستہ اس طرح رونما ہونے والے واقعات کو روک تھام کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو مل جل کے, نہ کہ ایک دوسرے کو ٹارگٹ کیا جائے. ہم تو نا تجربے کار تھے نا 3.5 سال. ابھی انہوں نے کہا کہ مطلب جو پچھلی حکومت تھی, انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر کوئی کام نہیں کیا, تو جس کی وجہ سے واقعات اس طرح کے میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان سے اگر پوچھا جائے پیاز کی قیمت کیا ہے تو کہہ رہے معیشت عمران خان نے خراب کی ہے. اس سے پوچھا جائے کہ بھائی ڈالر اتنا اوپر کیوں جا رہے, اسحاق ڈار جب آ رہا تھا تو ڈالر تو نیچے آ رہا تھا نا, تو کہتا ہے کہ یہ پچھلے ہم تو 3.5 سال. کس طرح سے دیکھتے یہ جو واقعات ہیں مطلب حکومت کی, ابھی جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو معیشت ہماری ہے, مہنگائی کو لے کے اگر بات کر لیں تو کس طرح سے آپ یہ دیکھتے ہیں نئی حکومت کو, مطلب آئے ہوئے ابھی تقریباً 8 سے 9 مہینے ہو گئے, بڑے مطلب اس چیز کو لے کے انہوں نے مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے مطلب یہ حکومت بنائی تھی کہ مہنگائی تھی پچھلی حکومت میں, اور پھر جلد سے جلوس, ریلیاں, پروٹیسٹ, یہ ساری چیزیں چلتی ہوئی آتی رہی, اور لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی. اگر ہم ابھی نئی حکومت کی بات کرتے PDM کی حکومت کی, میڈم میں تو PDM میں تو 13 لوگ ہیں نا, 13 پارٹیاں ہیں نا,
پیپل پارٹی نے یہاں سے لانگ مارچ کیا مہنگائی کے خلاف, کراچی سے شروع کیا تھا, مریم نواز صاحبہ نے مارچ کیا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے مارچ کیا. وہ مہنگائی زیادہ تھی یا اب مہنگائی زیادہ ہے؟ اچھا اس کا بھی قصور ہمارا ہے, ہم نے تو کنٹرول کیا. ہمارے پاس جب حکومت آئی 2020 میں آپ کو کووڈ آ گیا, پوری دنیا بند ہو گئی تھی, لیکن ہم نے اس کے باوجود معیشت کو سنبھالا ہے. ہمارے نہ تجربہ کار ٹیم نے سنبھالا تھا اس کو, لیکن یہ تو تجربہ کار ٹیم ہے نا, 35 سال سے حکومت میں ہے, کبھی ایک طرح کبھی دوسری طریقے سے. پیپل پارٹی کی حکومت سندھ میں تو ہے نا, کیوں اتنی مہنگائی اتنے. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر صاحبہ کا جو اس پہ جو حملہ ہوا تھا, اس کے اگر تحقیقات پیپل پارٹی اپنی حکومت میں کراتی, دہشت گردوں تک پہنچتی, تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ یہ واقعات اس طرح کے نہ ہوتے. اچھا سر, کیونکہ ہم اگر بات کرتے پی ڈی ایم کی حکومت سے یا پیپلز پارٹی کے اپنے جو ہے لوگوں سے بات کرتے مہنگائی کے حوالے سے جب کوشش کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا جو بگاڑ تھا وہ سدھارنے میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے جس کی وجہ سے مہنگائی عروج پر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ جو مہنگائی ہے اس میں خان صاحب کا اہم کردار تھا؟ ندا میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جب جیسے ہماری حکومت آئی 2018 میں, 2019-2020 میں کووڈ آ گیا. معیشت تو ہمارے ساتھ تو اس سے پہلے معاہدے تھے نا, اس کے ساتھ IMF کے ساتھ. ہمارے معاہدے اگر IMF کے ساتھ ہیں ڈکلیئر کر دیں کہ ہم نے یہ وعدے کیے تھے. ہاں یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول کا ہم نے وعدہ کیا 300 کا نا, تو ہم نے تو رشیا سے بھی پیٹرول مانگا تھا, ہم نے تو ایران سے بھی پیٹرول مانگا تھا, ہم نے تو وہاں سے بھی بات کی. اس معاہدے کو کیوں نہیں عمل کرتے؟ ایسی نہیں ہے. مطلب یہ تو ان کی باتیں ہیں. معیشت خود سنبھالی نہیں جا رہی ہے. ہمارے خلاف بارودی سرنگیں کس نے بچائی تھی؟ انہوں نے. ہم تو وہی 3.5 سال کے ہماری حکومت رہی نا, زیادہ تر حکومت تو ان 2-3 پارٹیوں کی رہی ہے نا, ان لوگوں نے کیا. ایسا نہیں ہے. معیشت کی بگاڑ یہ نہیں ہے. آپ جب ہم نے آواز لگائی کہ ہمیں اپنے فیصلے خود مختار کر لینے چاہیے, تو ہماری حکومت میں رجیم چینج آیا اور ہماری حکومت کو ہٹا دیا گیا. اگر ہم ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے ہم اگر اپنے فیصلے خود کریں, ڈکٹیشن نہ لے امریکہ سے, ڈکٹیشن نہ لے IMF سے, تو آپ کا ملک بھی بڑھے گا. اور یہ عوام آپ کی قربانی دینے کے تیار ہے, یہ عوام آپ کی قربانی دیتی ہے, ایسا نہیں ہے عوام نہیں ہے. لیکن حکمران اپنی عیاشیاں کم کر دیں, اپنے خرچے کم کر دیں. میں کہتا ہوں, میں UC چیئرمین رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ پیٹرول تک UC چیئرمینوں کو ملتا ہے. آج والنٹیئرلی اپنی گاڑیاں واپس کر دیں, اپنے پیٹرول کم کر دیں, اپنے جو دفتروں کے اخراجات ہیں وہ کم کر دیں, آپ کی بچت آ جائے گی. میرے خیال سے فرائیڈے کو جو ہے اس حوالے سے بات ہو رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ میئر کراچی کی سیلری 20,000 روپے, تو مطلب ان کو اگر وہ پیٹرول ملتے ہیں تو مجھے بتائیں مطلب یہ میئر کراچی کی تنخواہ 20,000 کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب ان کو اتنی ساری چیزیں مل رہی ہیں لیکن میئر کراچی کو جو ہے وہ 20,000 روپے تنخواہ مل رہی ہے. نہیں, میئر کراچی کی تنخواہ 40,000 ہے, 20,000 نہیں ہے. میں ایک کریکشن کر دوں کیونکہ میں رہ چکا ہوں. میرے پروگرام میں اگر ہوگا میں کلپ اس کو میں نکال کے دکھاؤں گی. لیکن وہ 40,000 تنخواہ ہے اس کے, اور اس کے دفتر کے اخراجات بھی ہے. لیکن یہ جو ایکسٹرا, جو میں کہتا ہوں جو ایکسٹرا خرچے ہیں, جو آپ کو 1000 لیٹر پیٹرول ملتا ہے, جو آپ کو 250 بجلی کے یونٹ ملتے ہیں, جو آپ کو 4 خانسامے اور ڈرائیور ملتے ہیں, ان ڈرائیوروں کے پاس گاڑیاں ہوتی ہے, یہ سب اخراجات کو اگر ہم کم کر دیں, میرا کہنا یہ ہے, اس کو اگر ہم کم کر دیں, یہ ہم کم کر سکتے ہیں. میں جب حکومت میں نہیں ہوتا تو پروٹوکول کے بغیر چل سکتا ہوں, میں جب حکومت میں نہیں ہوتا تو چھوٹی گاڑی اور ایک گاڑی میں چل سکتا ہوں. خان صاحب نے اپنا پروٹوکول کیوں نہیں, پیٹرول اور پروٹوکول دونوں کو کم کرنا چاہیے تھا, کیوں نہیں کیا؟ نہیں دیکھیں, پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ یا وزیر اعلیٰ یا گورنر کی, سر انہوں نے کہا تھا میں پروٹوکول نہیں لوں گا, میں گاڑیاں نہیں لوں گا, میں پرائم منسٹر ہاؤس یوز نہیں کروں گا, اس کی لائٹیں کم رکھوں گا, بہت سارے انہوں نے دعوے وعدے تو کیے تھے. بالکل اس کی بھی میں آپ کو بات, اس کی بھی میں آپ کو بات, ڈاکٹر صاحب صرف ایک منٹ. اب دیکھیں نا, ہم نے کہا ہم نے ہیلی کاپٹر استعمال کرنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے, ہم لٹرلی آپ سے کہتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر استعمال کرنے سے آپ کا جو پروٹوکول ہے, جو آپ کا روڈ بند ہوتا ہے, جو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے, جو ہم روڈ بند کر دیتے ہیں, دیکھیں ان کو ضروری ہے, ان کے جو وزیر اعظم نہیں ہے, مطلب عمران خان وزیر اعظم کی بات نہیں ہے, صدر عارف علوی کی بات نہیں ہے, اس عہدے کی بات ہے, صدر کی بات ہے, وزیر اعظم کی بات ہے, وزیر اعلیٰ کی بات ہے, گورنر کی بات ہے. جب ہیلی کاپٹر شروع کر دیا کہ چلو اس معاملے سے ہٹ جائے, یہ جو پروٹوکول ہوگا, یہ جو روڈ بند ہوں گے, یہ جو گاڑیوں کی لمبی لائنیں ہوں گی, ایمبولینس ہوں گے, فائر بریگیڈ کی گاڑی ہوں گی, اس پہ بھی اعتراض کر دیا. تو ہم یہ ہے کہ ہم تو ہر طریقے سادگی کی طرف آ رہے تھے, لیکن ہمیں کرنے تو دیں. اتنی سادگی تھی کہ جب عثمان بزدار صاحب جب ان کو جو ہے موقع ملا, ان کو جب وزارت ملی, تو اس کے بعد اپنی پہلی جو ان کی جو سیلیبریشن تھی وہ فیملی کے ساتھ انہوں نے جو ہے جہاز میں گئے تھے اور چپتی کباب کھانے کے لیے گئے تھے. آؤں گی آپ کے پاس, لیکن متیاری صاحب کیا کہیں گے؟ ندا, مجھے تو ہنسی بھی آ رہی ہے اور پٹائیوں پہ ترس بھی آ رہا ہے, اور میں دیکھ رہا تھا آپ بھی ہنس رہی تھی بھائی صاحب کے جواب میں. اتنے معصوم, اتنے سادے ہیں یہ پٹائی والے. عمران خان
تو وہ بیچارہ تو پاکستان کی قوم کا تو خزانہ اتنا بچایا کہ وہ ہیلی کاپٹر کا پاؤں نیچے اتارتا نہیں تھا، اس کا ہیلی کاپٹر پانی سے چلتا تھا، جس کا جو ہے نا خرچہ ہی 55 روپے پر کلومیٹر آتا تھا. یہ ایک دنیا کا واحد ہیلی کاپٹر تھا جو عجوبے کے طور ہماری قوم نے پورا دیکھا. ان کی نالائکی دیکھیں، ایل پی جی کے سودے، جو سستی ایل پی جی مل رہی تھی انہوں نے سودے نہیں کیے. کووڈ میں پوری دنیا بند ہو گئی، پیٹرول مفت میں مل رہا تھا، کریڈٹ پہ مل رہا تھا، زیرو ٹالرنس پہ مل رہا تھا، تو ان کی نالائکی تھی، انہوں نے نہیں لی. بالکل پورے 50 سال ہماری حکومت تھی سب جماعتوں کی، لیکن ان 50 سالوں میں انہوں نے 22 ارب روپے کا قرضہ لیا، اور اس نالائق حکومت نے 3.5 سال میں 40 ارب روپے کا قرضہ لیا. اور ان کی سادگی دیکھو کہ ان کے بوزدار تو ان کو کرسی پہ بٹھایا ہوا، لیکن جو گوگی صاحبہ تھی، جو بشرا بی بی تھی، جو پتہ نہیں گوگا بھی کتنے گوگے بھی ہیں، انہوں نے پورے پاکستان کی بجٹ اتنی کرپشن کی، گندم ایکسپورٹ کی، پھر امپورٹ کی، چینی ایکسپورٹ کر دی، پھر امپورٹ کر دی، اتنا ڈالر پاکستان کا ضائع کیا، اتنی کھنڈکیں، اتنا بارود معیشت میں یہ لگا کے گئے ہیں. تو یہ 9 مہینے کیا، میں کہتا ہوں اس کو 9 سال لگ جائیں گے. اس نے جو بربادی کی ہے پاکستانی قوم کو، اور میں کہتا ہوں اتنا المیہ ہے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. ایک تو یہ معیشت ہے، اللہ کرے گا پاکستان کا معیشت ٹھیک ہو جائے گا، لیکن انہوں نے جو بیج بوجھا ہے ہماری یوتھ پہ، ہمارے نوجوانوں نسل پہ، ان کے دماغ میں انہوں نے ایک ایسی کینسر پیدا کر دی ہے کہ وہ نفرت کر رہے ہیں. وہ نہ ماں باپ کا عزت کر رہے ہیں، نہ کسی عہدیدار کی عزت کر رہے ہیں، نہ کسی بڑے اور چھوٹے کی عزت کر رہے ہیں. وہ گالیاں، ان کے ذہن میں نفرت کا بیج انہوں نے بھیجا ہے. وہ لمحہ فکرہ ہے، وہ پاکستان کے لیے نقصان ہے، وہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی قومیت پہ نقصان ہے جو پی ٹی آئی اور عمران خان نے دیا ہے. یہ عمران خان آپ دیکھیں، صبح اٹھتا ہے ٹی وی پہ جھوٹ بولتا ہے، ایک دن جھوٹ بولتا ہے، دوسرے دن وہ یو ٹرن لیتا ہے. ابھی بھائی صاحب بولا ہے کہ عمران خان، ہم کہتے ہیں کہ امریکہ سے جان چھڑاؤ، ہم آزاد ہو جائیں گے، ہماری معیشت آزاد ہو جائے گی. اس کا لیڈر کل ہی بولا ہے کہ بھائی ہم امریکہ کے ساتھ ہیں، امریکہ کی ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. پہلے بولتا تھا ایبسولوٹلی ناٹ. بھائی آپ کی دماغ کی لیول اور دماغ کی مینٹلٹی ہے کیا؟ آپ کو ایز اے ڈاکٹر، میں بھی ڈاکٹر ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ کو ایک اسپیشل مینٹل ڈاکٹر کی ضرورت ہے. آپ آئیں یہاں سندھ میں جو ہاسپٹل کا جو ایک جال بچھایا ہوا ہے، جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کے چینل بھی دکھایا ہوگا، امریکہ سے لوگ آئے یہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ کرا کے. میں عمران خان کو کہتا ہوں آپ کے چینل سے، K21 چینل سے، آؤ ہمارے پاس ایک گڈو کا ہاسپٹل ہے حیدرآباد میں، مینٹل ہے، وہاں پہ میں آپ ایڈمٹ کرا کے آپ کا ذہنی علاج کراتا ہوں تاکہ پاکستان کی قوم بچ سکے. تنقید برائے تنقید نہیں ہوئے، تنقید برائے اصلاح ہونی یہ چاہیے. سر ہم تنقید نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے. میں چاہوں گی کہ اگر ہم بات کریں ایک سمجھداری، ایک جو ہے مطلب ملک کی بہتری کے لیے بات کریں، مطلب تنقید برائے تنقید سے گریز کرنا چاہیے. تو میں چاہتی ہوں کہ وہ جو ان کے معاملات ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ان کی پرسنل، ان کے ذاتی حد تک ہیں، تو ہم بہتری کی طرف کس طرح سے جا سکتے ہیں؟ سر یہ جو ابھی جس طرح کی سچویشن بنی ہوئی ہے، اس کو ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں انشاءاللہ یہ تو سیکیورٹی ادارے، ہمارے آرمی فورسز سارے، ہمیں اس پہ فخر بھی ہے، ہمیں اعتماد بھی ہے کہ وہ ہماری جان اور مال اور پورے پاکستان کی حفاظت بھی کریں گے، اس کو سیکیور بھی کریں گے. باقی آپ دیکھیں عملی کام، ہم ابھی کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کراچی میں دیکھیں جس طرح سے سندھ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے روڈوں کا جال بچھایا، ہاسپٹلوں کا جال بچھایا. ابھی دیکھیں روڈ پہ بسز چل رہی ہیں، پارک دیکھیں، آپ فلائی اوور دیکھیں. آج ہی میرے خیال سے پنک بس وہ لیڈیز کے لیے، اسپیشلی عورتوں کے لیے. ہم نے پہلے کراچی سے اسٹارٹ کیا، پھر لاڑکانہ میں کیا، پھر سکھر میں کیا، پھر حیدرآباد میں کیا. سیپریٹ ایک ٹرانسپورٹ بالکل وہ فری آف کاسٹ ہے، اور 50 روپے ہے، سوری فری آف کاسٹ نہیں ہے. آپ وہ سفر آپ کریں، عالیشان بسیں ہیں، اے سی والی بسیں ہیں، وائی فائی بھی ہیں،
स्पेशल लेडीज की बसेस अलग हैं और दूसरी जो रेड बसेस हैं उसमें लेडीज की सीटें अलग हैं। और आपको मैं ये बात बताऊं कि उसका सफर आपकी जो मोटरसाइकिल है ना उससे भी सस्ता पड़ता है। ग्रेट, चलिए ये बहुत एक अच्छी बात है। पाकिस्तान के लिए एक पूरे हम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हुकूमत में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर-ए-आज़म बनेंगे और ये बसेस का हम जो जाल है वो पूरे पाकिस्तान में बिछाएंगे। और मैं अभी भी आपसे दावा करता हूं कि पूरे पाकिस्तान से जो हमारे गरीब मरीज जो है ना वो सिंध में आते हैं अपना इलाज कराने, उसमें आपका देखो गंबड़ हॉस्पिटल है। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसके बारे से बात करेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक की कॉल की जा रही है। मैं पहले शुजात साहब से उनके मैं जी फिर मैं ब्रेक मैं तो डॉक्टर साहब तो देखे आज का प्रोग्राम आपका है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए जो मामला हुआ था। अब इनके दिमागों से इमरान खान नहीं निकले तो क्या करें इनके साथ। इनकी बीमारी ये है कि खान साहब बस इनके दिमागों जहनों में सवार है कि बस किसी तरीके से उसको किसी तरीके से अंदर करो, उन पे तनकीद करे। अब ये डॉक्टर साहब का लेवल नहीं है। डॉक्टर साहब मेरे भाई है, मेरा लेवल नहीं है कि मैं बिलावल साहब को जो है ना कोई इस तरह बात करूं कि उसको गुर्दू में दाखिल करूं या उसमें कारवान हयात की माड़ी में उसका इलाज करा दूं जो बिलावल उसके बहुत करीब। ये मेरा लेवल नहीं है। ये मेरा लेवल नहीं है कि मैं फजल रहमान साहब को कुछ बोलूं। ये मेरा लेवल नहीं है कि मैं मरीम नवाज साहबा कुछ बोलूं। मैं डॉक्टर साहब को तो कह सकता हूं कि डॉक्टर साहब आपको इलाज की जरूरत है। डॉक्टर साहब मुझे कह सकते हैं कि वकील साहब आप इस तरह बात इस तरह, लेकिन अब इस तरह लेवल के खुनूस हमारे दिमाग में भरा हुआ है। और तनकीद कौन कर रहे हैं? एक डॉक्टर साहब कर रहे हैं कि जो कि मैं समझता हूं कि न सूबाई असेंबली के मेंबर है और न कौमी असेंबली के मेंबर है। हाँ, कारकुन है, ये कारकुन है। कारकुनों की लेवल ये देखे कि मैंने अभी तक न किसी से बात की। खन्नास हमारे दिमागों में खान साहब ने भरा है। हमारे एक लेवल है, हम कभी भी इस तरह बात नहीं करेंगे कि इसकी लीडरशिप तक लेके जाए कि उसका क्या किरदार है, क्या करे। मुनासिब नहीं है, ये ना मुनासिब सी बात है। हाँ, दूसरी मैं सिर्फ बसों पे आ जाऊं। अब बसें देने से मसला नहीं होता। आप रोड देख लें, आप उसकी आपके आगे जो इससे पहले जितनी बसें आई थी वो कहाँ खड़ी है, आप उसको मेंटेन करें। इस पे को तो एप्रिशिएट करें, जो ये बस आई है उस पे तो एप्रिशिएट करें। सिंध में इलाज की बात कर रहे हैं निदा, किसको नहीं पता कि सिंध में क्या हो रहा है। ये खुद अपने इलाज तो इंग्लैंड और अमेरिका में करा रहे हैं, खुद अपने इलाज तो यहाँ से कर नहीं रहे हैं। हम तो यूनिवर्सिटी लेकर आए, निमल यूनिवर्सिटी हमने बनाई, शौकत खानम हमने यहाँ बनाया। हमने यहाँ पे जो है ना आपका जो बहुत सारे मामलात इस तरह किए कि पाकिस्तान में लेकर आए। ये क्या कर रहे हैं? बिल्कुल शौकत खान बनाया इसने, शौकत खान गरीबों से जो ज़कात दी, जो चंदा दिया, वो क्या हो रहा है? रियल एस्टेट पे लगाया। सिंध में इलाज करवा रहे हैं लोग, अमेरिका से इलाज के लिए सिंध में आते। बड़ी बात, गरीबों की ज़कातें खा गई ये। ठीक है शुजात साहब, आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना टाइम दिया। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, कुछ हमने ब्रेक से वाले बात हुई थी कराची पुलिस चीफ के दफ्तर में जिस तरह से दहशतगर्द ने हमला किया, और इसके अलावा जो अभी मुल्क के सियासत चल रही है, जो मुल्क की जो सूरत हाल है, अगर बढ़ती महंगाई के हवाले से बात करें तो वो देखा आपने जिस तरह से बजट पेश हुआ है। बजट पेश होने के बाद जो है आवाम की जो मतलब उनके जो हमने कमेंट्स लिए हमारी टीम ने जाके, आवाम बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है मायूस नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह से PDM की हुकूमत में आने से पहले जैसे उनके दावे और वादे थे, जिस तरह से महंगाई मार्च की गई थी कराची से इस्लामाबाद, तो उसके हवाले से जिस तरह से हमने देखा कि आवाम की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इस नई हुकूमत से, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन जो डिसअपॉइंटमेंट में काफ़ी कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो हमने देखा कि अभी सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा मायूस कुन नज़र आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़ाहिर किलकरी साहब, में खुश आमदीद कहूँगी। हमारे साथ पीपल्स पार्टी से राकेश मोतियानी साहब पहले से मौजूद हैं। सर, ये जो महंगाई को लेके जो जिस तरह से अभी मैंने अपना इंट्रो देखा, आप सुना आपने मेरा इंट्रो, उस पर जो है आप क्या कहेंगे? महंगाई को किस तरह से देखते हैं? नई PDM की जो अभी PDM की हुकूमत है, उस हुकूमत को किस तरह से देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो महंगाई है ये एक दो तबकाती निज़ाम की वजह से है, क्योंकि पाकिस्तान में शुरू से ही हमेशा गरीब को गरीब रखा गया और अमीर को अमीर तर बनाया गया, और इस महंगाई का सारा जो है ना बोझ गरीब पे डाला जाता है। अब आप ये देखें कि बड़े लोगों की अयाशियाँ देख लें, बड़े लोगों का सहूलतें देख लें कि ये मुल्क इनके लिए एक जन्नत का समा है। ठीक। हम गरीब लोग इस मुल्क में 75 सालों से सज़ा काट रहे हैं। यहाँ कोई सच नहीं बोलता, सच बोलेगा तो मर जाएगा, यही है।
ہم لیاری کے لوگ جانتے ہیں کہ آج تک لیاری میں غریب تر ہوتا گیا. ان کے جتنے ذمہ دار آئے پیپلز پارٹی کے, جتنے بھی ایم این اے ایم پی آئے, وہ غربت سے نکلے, وہ کرب پتی بن گئے, ارب پتی بن گئے. لیکن آج لیاری کا غریب اسی غربت میں, یعنی آپ لیاری کو یہ سمجھ لو کہ افریقہ کے سمجھو صومالیہ جیسے حالات ہیں وہاں پر. یعنی غریب کو ایک وقت کا روٹی نہیں ملتا ہے. لیکن سر جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی نے مطلب جو سنا بھی ہے, پیپلز پارٹی نے لیاری کو کافی کچھ نوازا ہے. کراچی میں وہاں پہ تعلیمی ادارے, کراچی میں وہاں پہ کھیلوں کے میدان دیے ہیں, وہاں پہ لیاری کے لیے بہت زیادہ جو ہے پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے. تو مطلب پھر کس وجہ سے جو ہے آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی نے صرف اور صرف اپنے نمائندوں کو نوازا ہے. پیپلز پارٹی نے اپنے ایم پی ایم این اے کو نوازا ہے. پیپلز پارٹی نے اپنے ڈسٹرکٹ کے صدر سے لے کے, کراچی ڈویژن کے صدر سے لے کے یو سی کے صدر تک کو جو ہے ان لوگوں کو امیر بنایا ہے, ان لوگوں کو کروڑ پتی بنایا ہے. لیاری کا غریب آج بھی پانی, بجلی, گیس, سیوریج, روڈ اس میں الجھا ہوا ہے. روزگار تو اس کے پاس ہے ہی نہیں. لیاری کے پاس روزگار نہیں ہے. روزگار بھی آتے ہیں, یہ اپنے لوگوں کو دیتے ہیں, اور جتنا انہوں نے فنڈ دیا ہے وہاں پر, اس فنڈ کا آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے 5% بھی 10% بھی خرچہ نہیں کیا. اچھا, ابھی انہوں نے حال ہی میں ایک روڈ بنایا ہے, تقریباً 3 ارب روپے کا میگا پروجیکٹ تھا. وہ روڈ تقریباً 1 ہفتے کے بعد دب گیا. یعنی انہوں نے نالوں پہ ایسی جا کے بس یہ مٹی ڈال کے, یعنی وہ کچھ ڈال کے, مقصد وہ روڈ ٹوٹ گئے. یعنی آپ کو نہیں لگے گا کہ لیاری کا 3 ارب یہ کہاں گیا. یعنی وہاں کے ذمہ دار ایم پی ایم این اے یہ لوگ تو مقصد ذمہ دار لوگ امیر ہو گئے, کروڑ پتی ہو گئے, لیکن لیاری کو کوئی فائدہ نہیں ہوا آج تک. اچھا, 75 سال سے لیاری وہی غربت میں, 30-35 سال یہ لوگ رہے, انہوں نے اپنے لوگوں کو امیر بنایا. یہ ان کا ایک پالیسی ہے کہ ہمارے لوگ امیر ہوں گے تو ہم الیکشن جیتیں گے. اب جس طرح انہوں نے یہ الیکشن جیتا, دنیا نے دیکھا کہ اجنبی لوگ آ گئے. لیکن سر میں نے تو یعنی جب جن کو تک لوگ آپ جو ہے عوام کو نہیں نوازتے تب تک الیکشن نہیں جیت سکتے. جن لوگوں کو علاقے کے لوگ جانتے نہیں ہیں وہ علاقے کے جو ہے نا ذمہ دار بن گئے. صحیح. اور جو لوگ گراس روٹ میں کام کر رہے ہیں, ماشاءاللہ پی ٹی آئی نے اتنا محنت کیا کہ گراس روٹ پہ کے نوجوان طبقہ, لیاری کا ہر بچہ. بالکل آپ کی بات سے میں آپ کی بات سنوں گی, لیکن 14 ایم این ایز آپ کے بھی تھے, آپ کے بے شمار آپ لوگوں کے ایم پی اے سے. تو جب آپ خود لیاری صاحب کا تعلق ہے, پاکستان تحریک انصاف صاحب کا تعلق ہے, تو سر وہاں پہ کیوں نہیں آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز نے نوازا, کیوں نہیں لیاری کو ایک ماڈل جو ہے وہ لیاری بنایا گیا؟ اصل میں ہمارا جو ایم این اے ہے, ایک مرتبہ ہی وہاں سے آیا تھا, شکور شاہ صاحب. اب ان کو جو دیا گیا انہوں نے وہ خرچ کر لیا, اور انہوں نے دکھایا بھی لوگوں کو کہ بھائی یہ فنڈ مجھے آیا تھا, میں نے اس طریقے سے خرچ کیا ہے, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, آ کے کوئی بھی سوال جواب کر سکتا ہے. لیکن یہ یاجوج ماجوج جو ہیں لیاری کے پیپلز پارٹی والے, یہ اپنے آپ کو دکھائیں کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے. آج تک لیاری میں آپ گھسو گے تو میڈم آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ افریقہ کے کسی جنگل میں آئے ہو, صومالیہ میں. یعنی آج لوگ لکڑیاں لاتے ہیں 100 روپے کلو خرید کے, اس سے اپنا چولہا جلا رہے ہیں. آخری جو گیس رہ گیا تھا, گیس کی بات نہ کریں سر, یہ گیس پورے کراچی کی یہ حالات ہیں. مقصد یہ کہ لیاری میں انہوں نے صرف اور صرف اپنے ذمہ داروں کو امیر بنایا, اپنے عہدیداروں کو امیر بنایا, لیکن لیاری کے غریب تک یہ نہیں پہنچے, لیاری کے تعلیم تک یہ نہیں پہنچے, لیاری میں کوئی شعور نہیں دیا. لیکن جب سے ماشاءاللہ خان صاحب کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے انٹری دیا ہے, ماشاءاللہ وہاں شعور دیا لوگوں کو, وہ کام کر رہے ہیں نوجوان اپنے بلبوتے پر. ہمارے نوجوان اپنے جان مال کو استعمال کر کے لوگوں کو جو ہے نا بینیفٹ دے رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی اب وہ پیپلز پارٹی نہیں رہا, یہ محترمہ والا پیپلز پارٹی اب نہیں رہا. اب ان کو پیپلز پارٹی سے تحریک انصاف میں گئے, آپ کے بھی پیپلز پارٹی سے اختلافات ہونے کے بعد آپ نے جو ہے تحریک انصاف جوائن کی. میں اپنے بلبوتے پہ شروع سے ہی ایک سماجی ورکر ہوں اور پیپلز پارٹی میں رہا ہوں. شہید بھٹو کا میں بڑا فین ہوں, محترمہ کا فین ہوں. میں نے زرداری صاحب کے لیے بہت جدوجہد کیا اور ان کے لیے ماریں کھایا. میں لاہور تک گیا, 30 سال میں نے ایک بڑا جدوجہد کیا. میں ڈسٹرکٹ کا صدر رہا, کراچی ڈویژن کا جنرل سیکریٹری رہا.
मैं अपने बलबूते पे कुछ अच्छा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन पीपल्स पार्टी में जो कराची डिवीज़न की सतह पे जो लोग आते हैं और जो सिंध की सतह पे आते हैं, उनको पेड वर्कर चाहिए। वो ये चाहते हैं कि कोई यहाँ पर काम नहीं कर सके, जो काम करेगा उसको आगे नहीं लाओ, हमेशा उसको नजरअंदाज करते हैं, अच्छे लोगों को, काबिल लोगों को आगे नहीं आने देते हैं पीपल्स पार्टी में। पीपल्स पार्टी का अब यही समझो है कि भाई हमें पेड वर्कर चाहिए, जो खुद भी कमाए, जो हमें भी दे। ठीक है, ठीक है, लेकिन सर फंड्स इतने मिलते हैं वकालत की कि वो लगाते नहीं, तो फिर तो कमाई ऑटोमेटिकली हो जाती होगी, पेड वर्कर की जरूरत नहीं होगी। राकेश साहब क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ कि भाई साहब अभी भी दिलो दिमाग से हमारे पीपल्स पार्टी के लवर ही हैं, उसके दिल में पीपल्स पार्टी के लिए काफ़ी मोहब्बत है, लेकिन मायूस हैं। मुझे पता है कि भाई साहब मायूस हैं, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं पार्टी लेवल पे और लोकल जो पार्टी की तंजीम होती है उस पर, जहाँ पे टिकट इलेक्शन के दौरान तकसीम का सही नहीं होता है तो लाजमी है एक खुश होता है, एक नाराज़ हो जाता है। दूसरी बात यह कि लियारी के लोग बिल्कुल शहूर हैं, उनको दिल व दिमाग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहब्बत है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर से उनकी बेपनाह मोहब्बत है। तो इसी का नतीजा ये है कि इस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद लियारी को मॉनिटर कर रहे हैं। चेयरमैन के पर्सनल सेक्रेटरी जुनैद जेडी साहब हर हफ्ते लियारी में विजिट करते हैं, और इस मरतबा मैं आपको चैलेंज से कहता हूं कि लियारी के सीवरेज लाइन देखें, रोड देखें, फुटबॉल ग्राउंड देखें, स्कूल देखें, सारे डेवलप किए हैं पीपल्स पार्टी ने, और उसी का ही नतीजा ये है कि इस बाय इलेक्शन बलदियाती इलेक्शन में हमने 12 से 11 सीटें जीती हैं। तो यही सदमा जो है ना वो पीटीआई को लगा हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतना क्लीन स्वीप क्यों किया। क्यों आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो अवामी सियासत करती है, अवाम की खिदमत पे यकीन रखती है। हम जैसे कारकुन जो जियाले हैं वो हम अवाम के बीच में रहते हैं, हम उसकी आवाज़ बनते हैं, उसके जो तकलीफ होती है, जो उनको शिकायत होती है, उनकी शिकायत हम लेके हम अपनी सेकंड लीडरशिप और हाई लेवल लीडरशिप तक वो हम कंप्लेन पहुंचाते हैं, तो उसका अजाला भी होता है, उनके मसाइल सुने भी जाते हैं और मसाइल का हल भी निकाला जाता है। ऐसे दूसरी तंजीमों में, दूसरी जमायतों में ये सिस्टम नहीं है। मैं आपको अभी से चैलेंज से कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद पार्टी है जिसका तंजीमी ढांचा बना हुआ है यूसी लेवल पे। तो आपको यूसी पे भी आपका पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा मिलेगा, टाउन में भी मिलेगा, डिवीजन में भी मिलेगा, सिटी में भी मिलेगा और जिले सतह पे भी मिलेगा। तो इसीलिए ये लोग अभी हैरान हैं। मैं कहता हूं कि वो उनको हैरान होना चाहिए, ना उनका कोई एमपी है ना कोई एमएनए है, और जिनके एमएनए एमपी हैं उनको भी इतनी तारीखी शिकस्त हुई है। वजह क्या है? वजह यही है कि पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो अवाम के बीच में रहते हैं, उनके दुख में उनके साथ रहते हैं, उनकी तकलीफें दूर करते हैं, इसलिए ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोग वोट देते हैं। ठीक है, इस मर्तबा अगर हम चौथी मर्तबा सिंध में हुकूमत कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है। अभी आप देखा है सैलाब मुतासिरीन के लिए ये काम किया है, और मैं आपको निदा आपके नॉलेज में हूं कि तारीख में फर्स्ट टाइम 20 लाख घर हम बनाने जा रहे हैं। उनका काम शुरू हो चुका है, वो 3 साल में आप देखेंगे, आपको आपकी कैमरा से छुप नहीं सकते। आप विजिट करें, वहां पे लोगों को राशन मिला, लोगों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए हर महीने 25-25 हजार और 50-50 हजार मिले। अभी उनको घर मिलने जा रहे हैं और वो भी मेरिट पे, जो भी डिजर्विंग है पीपल उनको मिल रहे हैं। ठीक है, जाहिद साहब क्या कहेंगे? टाइम शॉर्ट है। बस ये जो बता रहे हैं साहब के काम किया, ये काम सिंध के तो लोगों को नजर नहीं आ रहा है। सर मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करूंगी, उनके जिस तरह से हमने देखा कि जेल बरो तहरीक का ऐलान कर दिया गया खान साहब की जानिब से, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन। मेरे ख्याल से आज से आप लोगों की जो है वो रजिस्ट्रेशन जो उनके कारकुनान उनके आप लोगों ने इंसाफ हाउस के बाहर शारा फैसल पे आप लोगों ने उसके लिए कैंप्स लगाए हैं, वहाँ पे लोग अपने रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अगर खान साहब की गिरफ्तारी अमल में आ जाती है तो मुल्क की सूरत हाल क्या होगी?
ٹھیک ہے جی، خان کا ایمان ہے کہ عوام ہماری جان ہے، اور ہم کارکنوں کا اور پاکستان کے عوام کا ایمان ہے کہ خان ہماری جان ہے۔ ٹھیک، اگر ہماری جان پہ بات آئے گا تو لازمی ہم گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، تو جو بھی ہم احتجاج کر سکتے ہیں وہ کریں گے، بھرپور احتجاج کریں گے، اور خان صاحب سے پہلے ہی انشاءاللہ تعالی ہم ان کا جیلیں بھر دیں گے، اور ان کو میرے خیال میں یہ 90 یا 100 جیلیں ان کے پاس ہے، ان کو میرے خیال میں باہر سے امپورٹ کرنا پڑے گا جیلیں۔ صحیح، اتنے کارکن تیار ہیں، اتنے جذباتی ہیں ٹھیک ہے، کہ اگر خان صاحب پہ بات آیا تو یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ خان صاحب لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں، اور ہم خان صاحب کو دل سے چاہنے والے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بہت شکریہ ادا کروں گی ظاہر صاحب، آپ نے اپنا ٹائم دیا۔ راکیش صاحب میں آپ کا بھی شکریہ کروں گی، آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ لوگ آئے پروگرام میں شرکت کی۔ امید کرتی ہوں میرے ناظرین کو ہمارا پروگرام اچھا لگا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان ادا سکتے ہیں اجازت، مجھے، میرے مہمانوں کو، میری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیں، فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔